ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप तमाम? उम्मीद है आप तमाम अच्छे होंगे। जी, मैं आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ आज की इस नशिस्त में। मैं सैयदा मसरत फ़ातिमा आज की इस ई क्लास में आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ। चलिए आज हम आपके लिए कौन सा सबक लाए हैं देखते हैं। जी, नौबहार अदब से आज हमारी आपकी आमोजिश होगी। आज हम ये सबक शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे एक मुकाबला कराऊंगी, बैतबाजी का मुकाबला, जो कि अदबी सरगर्मी है। हमने पिछली क्लासों में भी ऐसी सरगर्मियाँ कराई हैं। तो इसमें मैंने जो शराइत रखे हैं तलबा, वो टीम ए के अशार जो हैं एक मखसूस शायर के हैं, और टीम बी में आप कौन से भी अशार को चुन सकते हैं। तो इस तरीक़े से मैंने बैतबाजी की शर्त रखी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो बैतबाजी का पहला शेर है वो है, आह जो दिल से निकाली जाएगी क्या समझते हो खाली जाएगी। आह जो दिल से निकाली जाएगी क्या समझते हो खाली जाएगी। देखिए कितना बेहतरीन शेर है। अब जो टीम बी का शेर है वो, या रब वो ना समझे ही ना समझेंगे मेरी बात, या रब वो ना समझे ही ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबां और। चलिए, रे आ गया है। रे से देखिए, रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, हम याद खुदा करते हैं, हम याद खुदा करते हैं, कर लेना खुदा याद। देखिए ये भी एक तंजिया शेर है, इसमें भी आपको इसके माने तलाश करने हैं। चलिए, याद आ गया। दाल से देखिए, दाल से दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दाल से जो शेर है वो क्या है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। देखिए बहुत बेहतरीन शेर है। ये आ गया है आपको। तो ए से देखते हैं, ये मौजूदा तरीक़े राही मुल्क अदम होंगे, ये मौजूदा तरीक़े राही मुल्क अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामान वहम होंगे। अब ये आया है फिर, यही है इबादत यही दीन व ईमान, यही है इबादत यही दीन व ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। देखिए, तो ये तो बहुत बेहतरीन शेर है। नून आ गया, फिर नून से याद कीजिए। जी बिल्कुल, नहीं रहेगी वो खूबी जो जन है बेपर्दा, नहीं रहेगी वो खूबी जो जन है बेपर्दा, सबब ये है कि निगाहों की मार पड़ती है। ये आया है फिर से। जी, आपको याद आ गया ये से शेर। हाँ, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे जो रूह को तड़पा दे। तो ये शेर तो आपको बहुत खूब याद है। चलिए अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सरगर्मी है इसी तरीक़े से आपको अंजाम देनी है। तो ये अदबी सरगर्मी है तलबा, आपके लिए अशार याद करने में आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो इस तरीक़े से आप अदबी सरगर्मियाँ अगर करते रहेंगे तो आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल करूँगी, आप मुझे ये बताइए कि आप ये जानते हैं टीम ए के मशहूर व मारूफ अशार किस शायर के हैं? सुना है आपने ना अशार को? हाँ, उम्मीद है सुना होगा। गेस किया ना आपने? जी बिल्कुल, ये अकबर इलाहाबादी के अशार थे। तो अकबर इलाहाबादी जो थे तंजिया शायर, यानी रुबाइयात में उन्होंने
طنز کے ذریعے سماج کی اصلاح کی ہے. تو یہ بہترین شاعر تھے. تو یہاں پر ہم آپ سے اور ایک سوال کرتے ہیں, اصناف ادب کے کتنے حصے ہیں؟ اصناف ادب کے کتنے حصے ہیں؟ جواب آ گیا آپ کو؟ جی شاید آپ نے جواب دے دیا ہوگا. اصناف ادب کے 2 حصے ہیں, اصناف نثر, اصناف سخن. بالکل, اصناف نثر اور اصناف سخن. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہو گیا کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں. تو اکبر الہ آبادی کے تعلق سے آج ہم پڑھیں گے. تو اکبر الہ آبادی دیکھیے اردو میں طنز و مزاح کے کیا ہیں آپ, بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں. تو یہاں پر آج ہم انہیں کے رباعیات پڑھنے والے ہیں. طلبہ بالکل آپ نے صحیح گیس کیا ہے, صحیح پہچانا ہے. چلیے ہم رباعیات کی آج آموزش کرتے ہیں. تو آج کی جو رباعیات میں ہم رباعی لیے ہیں, پہلے اکبر الہ آبادی کی وہ رباعی. چلیے طلبہ, تو اس سے پہلے ہم آموزشی محاصل دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر طلبہ ادب کے اصناف سے واقف ہوں گے اور صنف سخن میں رباعی سے واقف ہوں گے. اردو کے مشہور رباعی گو شاعر اکبر الہ آبادی کے تعارف اور ان کی رباعی سے واقف ہوں گے. رباعی کے ناصحانہ اور اخلاقی پہلو سے واقف ہوں گے. تو طلبہ دیکھیے, آپ آج جو پڑھنے والے ہیں اس سے آپ کو کیا کیا واقفیت حاصل ہونے والی ہے. ایک تو آپ پہلے اصناف ادب سے واقف ہوں گے, پھر اس کے بعد کیا ہے آپ رباعی سے واقف ہوں گے, اکبر الہ آبادی کی رباعی سے واقف ہوں گے. پھر رباعی کسے کہتے ہیں آپ اس سے بھی واقف ہوں گے, اور رباعی کے ناصحانہ اور اخلاقی پہلو سے بھی آپ واقف ہونے والے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں, سبق کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں. تو رباعی کی تعریف ہوگی, اس کے بعد ہم اکبر الہ آبادی کی رباعی کے تعلق سے پڑھیں گے, اور قافیہ ردیف کے تعلق سے بھی آج ہم پڑھیں گے. قافیہ ردیف کسے کہتے ہیں, اس کی تعریف کے بارے میں آج معلومات حاصل کریں گے, اور الفاظ و معنی پڑھیں گے, اور رباعی کا خلاصہ دیکھیں گے, اور اکبر الہ آبادی کا تعارف اور سوالات و جوابات سے واقفیت حاصل کریں گے. اس کے بعد تو گھر پر کام ہوگا. چلیے تعارف دیکھ لیجئے اکبر الہ آبادی کا. نام سید اکبر حسین. نام کیا تھا آپ کا؟ سید اکبر حسین. تخلص اکبر. تخلص کیا تھا آپ کا؟ اکبر تھا. کب پیدا ہوئے آپ؟ 1846 میں اکبر موضع بارہ بنکی ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے, اس لیے تو آپ کا الہ آبادی کہا جاتا ہے, اکبر الہ آبادی. تو نام جو تھا آپ کا کیا تھا, وہ سید اکبر حسین. کیا تھا نام؟ سید اکبر حسین. اب پیدائش آپ کی جو ہے وہ 1846 ہے, اور بارہ بنکی میں الہ آباد میں آپ پیدا ہوئے تھے. تعلیم ختم کرنے کے بعد نائب تحصیلدار مقرر ہوئے, اور بعد میں منصف اور جج کے عہدے پر فائز ہوئے. 1921 میں اکبر کا انتقال ہوا. دیکھیے طلبہ, جب وہ تعلیم حاصل کیے تو تعلیم کے بعد جو ہے وہ نائب تحصیلدار کے حیثیت سے مقرر ہوئے. پھر اس کے بعد آپ منصف بھی یعنی جج بھی رہے, منصف اور جج کے عہدے پر بھی آپ فائز ہوئے, اور آخر 1921 میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو اکبر الہ آبادی کی فطرت میں کیا ہے, ظرافت کود کود کر بھری ہوئی تھی. تو آپ کے جو اشعار ہیں اس میں ہمیں ظرافت, آپ کے جو کلام میں ہمیں کیا ہے ظرافت ملتی ہے. تو بہت ہنسی بھی آتی ہے پڑھنے پر, اور اس میں ایک سبق پوشیدہ ہوتا ہے. تو اس سبق کے ذریعے, اس پیغام کے ذریعے اکبر الہ آبادی نے کیا ہے معاشرے کی, سماج کی اصلاح کی تھی. تو اکبر نے اپنے کلام کے ذریعے سماج پر اور دوسری خامیوں پر وار کیا ہے. وہ ایک اچھے رباعی گو بھی تھے. تو آپ کے جو کلام میں ہے وہ کیا ہے, طنز پوشیدہ ہے. اس طنز کے ذریعے آپ نے کیا کیا تھا؟ جی بالکل, اس طنز کے ذریعے ہی آپ نے سماج کی اصلاح کی تھی. سماج کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے, معاشرے کی خامیوں کو دور کرنے کی آپ نے کوشش کی تھی. چلیے اب جو اضافی معلومات ہیں وہ دیکھ لیجئے. اکبر کی شاعری کا خاص مقصد کیا تھا؟ قومی ہمدردی تھا. اکبر کی شاعری کا خاص مقصد کیا تھا طلبہ؟ قومی ہمدردی.
تو قومی ہمدردی کا جو جذبہ تھا اکبر میں، وہ اسی وجہ سے کیا ہے آپ نے اپنے کلام کے ذریعے کیا ہے معاشرے کی اصلاح کرنی آپ نے شروع کر دی۔ تو شاید ان کو اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو جو قومی ہمدردی آپ میں تھی، اس ہمدردی کی بنا پر آپ نے کیا چاہا، معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ تو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے ایک نیا راستہ نکالا۔ تو وہ جو راستہ تھا وہ کیا تھا، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے، ان کی خامیوں کو بتاتے ہوئے انہیں صحیح راستہ دکھایا جائے۔ تو اس طریقے سے اکبر نے کیا کیا، شاعری کو اپنا راستہ بنایا، یعنی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ تو یہاں پر جس سے ایک پیغام کا ذریعہ بنایا انہوں نے، تو یہاں پر کیا ہے، انہوں نے جس سے وہ قوم کی اصلاح کرتے اور سوئی قوم کو حیات جاویدانی بخشے۔ دیکھیے، تو قوم میں کیا ہے اصلاح کے لیے انہوں نے اس کو اپنایا، اور پھر جو قوم سوئی ہوئی تھی اس کو انہوں نے جگایا۔ تو اس طریقے سے ایک قوم کو زندگی آپ نے عطا کی۔ اردو ادب کے قاری جب اکبر الہ آبادی کے بھرپور اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ہے نا۔ تو جب بھی آپ ان کے اشعار پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑی ہنسی آتی ہے، اور اس میں جو پیغام چھپا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ اور جب اس شاعری کو سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یوزلی ہنسی آتی ہے، مگر جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں ان اشعار کو پڑھنے کے بعد تو ہمیں احساس ہوتا ہے ہاں بالکل یہ غلط کام ہے، اسے نہیں کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اکبر پیغام دیتے ہیں۔ دیکھیے طلبہ، اپنی شاعری سے اصلاح معاشرے کا وہ کام لیا جو سر سید احمد خان اور علامہ اقبال جیسی شخصیتوں کا شیوا رہا۔ تو سر سید احمد خان اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کے یعنی معاشرے کی اصلاح کے لیے جو اپنے کوششوں کے ذریعے، انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنی ادب کے ذریعے جو کوشش کی، وہی کام یہاں پر اکبر الہ آبادی نے اپنے کلام کے ذریعے لیا۔ تو انہوں نے اپنی شاعری میں اکثر سماجی برائیوں، مغربی تہذیب اور لادینیت کو طنز و مزاح کے پیکر میں ڈال کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو طنز کے ذریعے آپ نے سماجی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، اور مغربی تہذیب کے تعلق سے بھی آپ نے بہت کچھ لکھا۔ اور ان کی اس طرز کی شاعری کی خوبی ہی تھی کہ لوگوں کی اناہ کو ٹھیس بھی نہیں پہنچتی تھی، اور وہ اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ دیکھیے، تو یہ جو ان کی اس طرز کی شاعری تھی، اس کی جو خوبی تھی وہ کیا تھی کہ لوگوں کی انا کو بھی ٹھیس نہ پہنچے، ان کو برا بھی نہ لگے، اور اس کے بعد وہ اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور بھی ہو جائیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ اس ڈھنگ سے انہوں نے اپنا کلام کہا ہے۔ دیکھیے، ایک مثال کے طور پر ہم یہاں پر لیے ہیں مثال، دنیا میں لذتیں ہی نمائش ہے شان ہے، دنیا میں لذتیں ہی نمائش ہے شان ہے، ان کی طلب میں ہرس میں سارا جہان ہے، ان کی طلب میں ہرس میں سارا جہان ہے۔ تو دنیا میں جو لذتیں ہیں، تو جو نعمتیں ہیں، تو ان کی جو نمائش ہے یہاں پر اس کی شان، یعنی اس کی شان ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی ہرس میں ہم پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو ایسی ہوس ہمیں یہاں پر ہرس اور ہوس نظر آتی ہے کہ اس کو پانے کے لیے ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، سارا جہاں اس کے پیچھے پڑا ہے۔ تو یہاں پر جو نصیحت دی گئی ہے ان اشعار میں، دیکھیے، اکبر سے سنو کہ جو اس کا بیان ہے، دنیا کی زندگی فقط ایک امتحان ہے۔ دیکھیے، کتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم اس غفلت سے نکل آئیں گے۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فقط ایک امتحان ہے۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے وہ صرف ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے۔ تو یہاں پر ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو امتحان میں کس سنسیئرٹی سے آپ، کس سنجیدگی سے آپ امتحان لکھیں گے،
یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا طلبہ. تو زندگی کیا ہے ہماری، وہ ایک امتحان ہے. تو اس امتحان کو ہمیں کس طریقے سے دینا ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے. تو یہ جو لذتیں ہیں ان کے پیچھے ہم جو دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کیا ہے دیکھیے طلبہ، اس میں ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو ہمیں خود اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا ہے، ان سے بچتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں لگ جانا ہے. تیاری کیا ہے ہمارے امتحان کی؟ جی بالکل آخرت. آخرت کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ توشہ تیار کرنا ہے، آخرت کے لیے ہمیں اپنی تیاری کر لینا ہے. تو ایسا ہمارے اعمال کو ہمیں نیک کرنا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. اب دیکھیے اکبر الہ آبادی جو ہیں، انہیں جو خطاب ملا تھا وہ کیا تھا؟ خان بہادر کا خطاب ملا تھا اور آپ کو لسان العصر کا لقب ملا تھا. آپ خطاب سے بھی واقف ہیں طلبہ اور لقب سے بھی واقف ہیں. تو یہاں پر جو خطاب آپ کو ملا تھا وہ کیا ہے؟ خان بہادر ہے، جو سرکار کی جانب سے دیا گیا. اور لسان العصر جو ہے تو اس زمانے کے آپ بہت ہی بہترین شاعر تھے، اس لیے آپ کو وہ لقب ملا ہے لسان العصر کا. لسان العصر کے معنی کیا ہے؟ عصر کے معنی زمانہ ہے. تو اس طریقے سے یاد رکھ لیجیے آپ، خان بہادر خطاب تھا، لسان العصر آپ کا لقب تھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. دیکھ لیجیے اب تصانیف سے واقفیت حاصل کرتے ہیں. کلیات اکبر، اکبر الہ آبادی کی مشہور تصانیف جو ہیں وہ، اس کے علاوہ کلیات اکبر کے علاوہ اور کون کون سے آپ کے مشہور تصانیف تھے اس کے بارے میں بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے. دیکھیے اکبر الہ آبادی کے جو کلیات تھے، ایک تو وہ کتاب ہو گئی، دوسری کیا ہے دیکھیے کلیات اکبر الہ آبادی کے، اس میں حصہ اول، حصہ دوم وغیرہ بھی سوم چہارم تک بھی ہمیں مل جائیں گے. تو یہاں پر جو کلیات ہیں آپ کے وہ 4 کتابوں کے اوپر مشتمل ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ گاندھی نامہ ہے، اور اس کے علاوہ سوم حصہ اور چوتھا حصہ. اس طریقے سے آپ کے اکبر الہ آبادی کے تصانیف سے واقفیت حاصل کر لی. اب جو ہے ربائی کسے کہتے ہیں؟ ربائی کسے کہتے ہیں؟ ربائی دیکھیے، ربائی نظم کی ایک قسم ہے جس میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں. ربائی کیا ہے؟ نظم کی ایک قسم ہے جس میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں. ربائی کو 2 بیتی بھی کہا جاتا ہے. ربائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ 2 بیتی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں 2 بیت یعنی 2 اشعار ہوتے ہیں. کتنے اشعار ہوتے ہیں ربائی میں؟ 2 اشعار ہوتے ہیں، یعنی 4 مصرے. پہلا مصرع، دوسرا مصرع، تیسرا مصرع اور چوتھا مصرع. 4 مصروں پر یہ نظم مشتمل ہوتی ہے. تو اس میں 2 اشعار ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 بیتی کہتے ہیں. عموماً اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے. کون کون سا طلبہ؟ پہلا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، پھر دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، پھر تیسرے میں کوئی قافیہ نہیں ہوتا، پھر چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ پہلا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے اور دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، پھر چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے. تو اس میں قافیے ہوتے ہیں. اور بعض شعراء نے 4 مصرعوں میں قافیے استعمال کیے ہیں. بعض شعراء جو ہیں وہ 4 مصرعوں میں بھی قافیے لکھے ہیں. تو ایسے بھی ربائی. تو عام طور پر ربائیوں میں حاکمانہ اور اخلاقی مضامین بیان کیے جاتے ہیں. تو عام طور پر ربائی میں کیا ہے؟ حاکمانہ اور اخلاقی مضامین بیان کیے جاتے ہیں. تو ربائی میں ہمیشہ کیا ہے؟ کچھ حکمت کی باتیں کہی جاتی ہیں، کچھ اصلاح کی باتیں کہی جاتی ہیں، کچھ نصیحتیں دی جاتی ہیں. تو یہ پیغامات ربائی میں دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر حاکمانہ اور اخلاقی مضامین ہی کیا ہیں؟ ربائی میں بیان کیے جاتے ہیں. تو ربائی کے جو اوزان ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ مخصوص ہیں. تو مخصوص اوزان پر ان کی تختی کی جاتی ہے. چلیے اکبر الہ آبادی کی ربائی سے ہم واقفیت حاصل کر لیتے ہیں. اب جو آپ کی نصابی کتاب میں ہے، گر جیب میں زر نہیں تو راحت بھی نہیں. تو یہاں پر راحت آپ کو جو ہے وہ دوسرے کلر میں نظر آ رہا ہے، بلو رنگ میں. تو یہاں پر جو نیلا رنگ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو وہ قافیوں کی نشاندہی کر رہا ہے. آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے. گر جیب میں زر نہیں تو راحت بھی نہیں، بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں. بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں،
गर इल्म नहीं तो जोर व जर है बेकार, गर इल्म नहीं तो जोर व जर है बेकार, मजहब जो नहीं तो आदमियत भी नहीं। देखिए कितने बेहतरीन अंदाज में अकबर इलाहाबादी ने रुबाई कही है। तो गर जेब में जर नहीं तो राहत भी नहीं, बाजू में सकत नहीं तो इज्जत भी नहीं, गर इल्म नहीं तो जोर व जर है बेकार, मजहब जो नहीं तो आदमियत भी नहीं। देखिए कितनी बेहतरीन रुबाई है तलबा। इसमें जो पैगाम दिया गया है उस पैगाम को आप अच्छी तरीके से अज़बर कर लीजिए। तो जो गर जेब में ज़र नहीं तो राहत भी नहीं। देखिए अगर पैसा क्या है, हमारी बुनियादी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं, तो पैसा जो है वो हमें राहत का सामान खरीद कर दे सकता है, सामान्य राहत उससे हम खरीद सकते हैं। तो पैसा इतना ही चाहिए जितना जिसमें हम राहत महसूस कर सकें। तो राहत के लिए हमें पैसा चाहिए, तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत कर कर हम इसको कमा सकते हैं। और बाजू में सकत नहीं तो इज्जत भी नहीं। तो ये जो पैसा है कैसे आता है, जब हमारे पास ताकत होगी, हम मेहनत करेंगे, तो उस मेहनत से जो हम कमाएंगे उसमें हमें इज्जत मिलेगी। तो मेहनत से कमा कर हम इज्जत भी हासिल कर सकते हैं। देखिए तो जो भी रोज़ी कमाना है, जो भी आपको पैसा कमाना है, वो पैसा कैसा होना चाहिए, आपका इज्जत वाला, यानी इज्जत उसमें मिलनी चाहिए आपको, उसी में आपको राहत और सुकून मैसर आएगा, मिलेगा। गर इल्म नहीं तो जोर व ज़र है बेकार। तो ये दोनों चीज़ें तो अपनी जगह ठीक हैं, मगर इल्म भी क्या है, बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। जब इल्म नहीं होगा तो ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मैसर आएंगी। तो हमें राहत भी मिलना है, इज्जत भी मिलना है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो उससे भी अफजल तरीन क्या है, इल्म है। तो इल्म रहा तो ज़ोर व ज़र हमारा काम आएगा, हमारी जो ताकत है वो भी काम आएगी, हमारा जो पैसा है वो भी काम आएगा। तो इल्म का होना लाजमी है। तो इल्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इल्म की अहमियत और अफादियत को आप समझना है। और मजहब जो नहीं तो आदमियत भी नहीं। तो मज़हब जो है वो इतना ज़रूरी होता है इंसान के लिए कि मज़हब ही इंसानियत सिखाता है। तो इंसान अगर है तो उसे इंसान कब कहा जाएगा, जब उसके पास इंसानियत होगी, दूसरों को देखकर रहम आएगा, दूसरों के लिए, दूसरों की तकलीफ़ में वो खुद तकलीफ़ महसूस करेगा, तो दूसरों के दर्द को खुद का दर्द समझेगा। तो ये जो आदमियत और इंसानियत है हमें कब में मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं इंसान कहलाने के लिए, तो ये हमें मज़हब ही सिखाता है। तो मज़हब होना असल ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे दीनी कुतुब हैं। तो तलबा जब भी आपको वक्त मिलेगा आप दीनी कुतुब का मुतालिया कीजिए, इससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो इल्म में इजाफ़ा होना आपके लिए बहुत ज़रूरी और लाजमी है। तो यहाँ पर हम अल्फाज माने देख लेते हैं। ज़र जो है वो दौलत है। ज़र क्या है, दौलत। ज़र के माने दौलत है। सकत जो है वो ताकत है। सकत के माने क्या है, ताकत। और आदमियत क्या है, इंसानियत। आदमियत के माने इंसानियत। और राहत जो है वो आराम है। तो देखिए तलबा इन अल्फाज को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ये आपके लिए एक सरगर्मी है। तो इन तमाम अल्फाज को आप क्या कीजिए, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब हम रुबाई के काफिया और अदीब से वाकिफ होते हैं। काफिया जो है वो यहाँ पर राहत, इज्जत, आदमियत। आपकी जो रुबाई में काफिया आए थे वो क्या है, काफी। काफी की जमा क्या होता है तलबा, काफी। तो राहत, इज्जत, आदमियत। और अदीब क्या है, देखिए रदीफ यहाँ पर भी नहीं इस्तेमाल हुआ है। तो जो आखिर में जो अल्फाज आते हैं वो क्या कहलाते हैं, रदीफ कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम काफिया और रदीफ की तारीफ भी जान लेते हैं। काफिये की तारीफ और पहचान क्या है, देखिए उर्दू शायरी में काफिये से मुराद शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज हैं। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज क्या कहलाते हैं, काफिये कहलाते हैं। याद रखिए तलबा, काफिया क्या है, शेर के साथ साथ बदलते रहता है। जब भी हम शेर बदलते हैं, दूसरा शेर लिखते हैं, तो दूसरे शेर के साथ काफिया भी हमारा बदलते जाता है, जबकि रदीफ नहीं बदलता। तो रदीफ जो है काफिये के बाद आता है।
قافیہ ہمیشہ ہم آواز ہوتا ہے، ہم آواز الفاظ کو ہی ہم کیا کہیں گے؟ قافیہ کہیں گے، اور وہ ہر شعر کے ساتھ بدلتے جائے گا۔ تو یہاں پر ہر مصرے کے ساتھ، یعنی یہاں پہلا جو مصرے میں قافیہ تھا وہ دوسرے مصرے میں بدل جائے گا، یا پھر شعر کے ساتھ وہ قافیے بدلتے جائیں گے۔ جبکہ ردیف میں کیا ہے؟ قافیے کے ردیف جو ہے وہ قافیے کے بعد آتا ہے، وہ تمام مصروں میں یکساں رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمام مصروں میں یکساں رہتا ہے۔ یہاں پر ایک مثال دیکھ لیجئے، قافیے کی جو مثال ہے ہمارے پاس یہ ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ دیکھیے حباب اور سراب، یہاں پر دو جو قافیے استعمال ہوئے وہ کیا ہیں؟ حباب اور سراب ہیں۔ چلیے اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، گر جیب میں زر نہیں تو راحت بھی نہیں، بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں۔ تو اکبر الہ آبادی کے شعر کے جو معنی ہیں وہ بھی ہم تشریح جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی شعر میں ناصحانہ انداز میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر انسان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تو راحت و آرام بھی نہیں۔ پیسوں سے انسان سامان راحت خرید سکتا ہے۔ محنت اور طاقت کی افادیت اور اہمیت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بازو میں طاقت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے طلبہ؟ بازو میں طاقت ہونی چاہیے، یعنی کام کرنے کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ طاقت ہے تو محنت ہوگی، اور محنت ہے تو عزت بھی ہوگی۔ تو ہمیں محنت کرنا ہے، محنت سے روزی روٹی کمانا ہے، تو جب ہماری عزت ہوگی۔ دیکھیے، گر علم نہیں تو زور و زر ہے بیکار، مذہب جو نہیں تو آدمیت بھی نہیں۔ دیکھیے اس شعر میں کیا ہے؟ شاعر علم کی افادیت کو بیان کر رہا ہے نا، علم کی افادیت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر علم نہیں تو زور و زر یعنی طاقت اور دولت دونوں بیکار بے سود ہیں۔ تو علم اگر نہیں ہے تو انسان کے پاس طاقت اور دولت دونوں کیا ہیں؟ بیکار اور بے سود ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مذہب انسان کو آدمیت سکھاتا ہے۔ مذہب کیا ہے؟ انسان کو آدمیت سکھاتا ہے۔ مذہب نہیں تو انسانیت بھی نہ ہوگی۔ اور اکبر الہ آبادی کا ناصحانہ اور اخلاقی پہلو اس ربائی میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے نا طلبہ؟ دیکھیے کتنے بہترین اشعار ہیں اور کتنا بہترین پیغام ہے ہمارے لیے۔ تو مرکزی جو خیال ہے اس ربائی کا وہ کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی کی اس ربائی میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ محنت سے کمائیں اور ان پیسوں سے سامان راحت خریدیں۔ تو علم اور مذہب کی پاسداری کرنے کا مشورہ ہمیں دیا گیا ہے۔ تو علم اور مذہب کی جو پاسداری ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اور دیکھیے چلیے طلبہ، اب ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ ٹائم ہے۔ ربائی اکبر الہ آبادی۔ گر جیب میں زر نہیں تو راحت بھی نہیں، گر جیب میں زر نہیں تو راحت بھی نہیں، بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں، گر علم نہیں تو زور و زر ہے بیکار، گر علم نہیں تو زور و زر ہے بیکار، مذہب جو نہیں تو آدمیت بھی نہیں۔ شکریہ۔ یہاں پر ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، تو آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو ربائی میں کون سے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ ربائی میں کون سے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ تو پہلا جو آپشن ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلا مصرع، دوسرا مصرع، چوتھا مصرع اور تینوں۔ تین کون سا ہے؟ آ گیا جواب آپ کو؟ جی بالکل، یہ تینوں، یعنی پہلے مصرے میں قافیہ نظر آئے گا آپ کو، دوسرے مصرے میں قافیہ نظر آئے گا، اور چوتھے مصرے میں آپ کو قافیہ ملے گا، تیسرے مصرے میں کوئی قافیہ نہیں ہوتا۔ بالکل، چلیے اب دوسرا سوال دیکھ لیتے ہیں، ربائی کا کون سا مصرع قافیے اور ردیف کا پابند نہیں ہوتا؟ تو سمجھ میں آ گیا نا، یہ جواب آپ کو آ گیا۔ بالکل، پہلا مصرع، دوسرا مصرع،
तीसरा मिसरा और चौथा मिसरा, 4 ऑप्शन है। तो जवाब क्या है आपका? जी बिल्कुल, तीसरा मिसरा। तीसरे मिसरे में कोई काफिया नहीं होता। चलिए अब हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुबाई का दूसरा नाम क्या है? रुबाई का दूसरा नाम क्या है? तो रुबाई का जो दूसरा नाम है तलबा वो क्या है? दो बैती है। आपको आ रहा है ना जवाब? बिल्कुल, रुबाई का दूसरा नाम दो बैती है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो सवाल है आपका, इस रुबाई के हम काफिया अल्फाज लिखिए। इस रुबाई के हम काफिया अल्फाज लिखिए। तो पहला जो है वो क्या है? राहत, इज्जत, आदमी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो ये काफी है इस रुबाई के। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रुबाई में अकबर ने क्या पैगाम दिया है? रुबाई में अकबर ने क्या पैगाम दिया है? तो अकबर की ये रुबाई फन नसीहत और अखलाकी रंग में डूबी हुई है। इस रुबाई में अकबर ने ये पैगाम दिया है कि दौलत से राहत और आराम है, मगर ये राहत हमें मेहनत से मिलती है। ताकत और मेहनत है तो इज्जत है, और बाजू में अगर ताकत नहीं तो इज्जत भी नहीं। अगर हम तालीम याफ्ता नहीं हैं तो फिर ये जोर और जर यानी ताकत और दौलत दोनों बेकार हैं। इंसान के पास इल्म का होना अशद जरूरी है, और इंसानियत हमें मजहब ही सिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन अशार को मुकम्मल कीजिए। गर जेब में जर नहीं तो राहत भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, बाजू में सकत नहीं तो इज्जत भी नहीं। और तीसरा जो डैश है, गर इल्म नहीं तो जोर और जर है बेकार। और चौथा मजहब जो नहीं तो आदमियत भी नहीं। घर पर काम लीजिए, अकबर इलाहाबादी की रुबाई को जुबानी याद कीजिए। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे आपसे। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.